اللہ انہیں بھی ان کے لخت جگر کو بھی عمر خضر عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ان کے جذبوں کو اللہ تبارک و تعالی اور جولانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بالخصوص یہاں گرد و نواح میں رہنے والوں کو اللہ کریم اس کار خیر میں ان کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی حکم الہی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا دست و بازو بنو، نیکی اور تقوی۔ چلیے میں اسی لفظ پر گفتگو کر لیتا ہوں۔ آیت مبارکہ میں نے اور پڑھی تھی، مگر اب یہ موضوع آگے تو یہی بیان ہو جائے، وہ بات پھر صحیح ہے۔ ہمارا بہت سارے معاملات میں ذہن جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا، جسے آپ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک معاملہ تقویٰ کا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا یہ تقویٰ ہے۔ دیکھا آپ نے بہت سے لوگوں کو کاروبار کر رہے ہیں، جیسے ہی وقت ہوا جھٹ انہوں نے سارے سودے چھوڑے اور دوڑے مسجد میں گئے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کاروبار زندگی پر نماز کو ترجیح دینی چاہیے۔ روزے کا معاملہ ہے، اور یہ تو آپ کی بھی نگاہوں سے گزرا، دیکھا ہوگا آپ نے کئی لوگ نماز بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے جتنی پابندی سے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ کئی لوگ نماز نہیں پڑھنے کے بعد کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سستی بھی دور فرمائے، لیکن سال کے بعد ماہ رمضان آتا ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑتے۔ کچھ ایک نیا تصور ہے، وہ نماز روزہ دونوں کو ترجیح نہیں دیتے، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بھاگ بھاگ کے شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھی ہیں، کسی ایک بات کی بھی اچھائی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنی چاہیے، با جماعت پڑھنی چاہیے، پابندی کے ساتھ کوشش کر کے تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے میں اللہ توفیق دے، ایام بیض کے روزے، پھر سوموار جمعرات کا روزہ، عشرہ محرم کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، یہ تمام کوشش کر کے ہمیں رکھنے چاہیے۔ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ خدمت خلق اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ان سب چیزوں کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے شاید کبھی اس بات پر توجہ نہ کی ہوگی۔ آیہ مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یوں کہہ لیجئے کہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔
تقویٰ کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں آپ، تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ آپ یہ رکھ کر روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں، اس روزے کے سبب سے آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں تمہارے دل میں ہے، آپ کی قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، خشیت الہیہ، اللہ کی گرفت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے جو انسان کو اللہ کی فرما برداری کرنے پر ابھارتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ نماز اس تقویٰ کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، روزہ اس پرہیزگاری کے حصول کا ایک سبب، حج کریں، زکوٰۃ دیں، شب بیداری کریں، یہ تمام ذرائع ایسے ہیں، یہ راستے ہیں وہ جو ہمیں اس منزل تک پہنچاتے ہیں جس کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا نماز پڑھ کے ہم اس لائن میں لگ جائیں، وہ جو قطار بنی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں بھی تقویٰ کی دولت عطا فرما، کریمہ تو نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا، مولا ہم نے روزے بھی رکھے، اب ہماری جھولی میں تقویٰ کی خیرات ڈال دے۔ دنیا میں دیکھیں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ تمنا دل میں رکھتے ہیں، کئی بزرگ لوگ جو اپنے بستر سے واش روم تک بھی مشکل چل کے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مسجد میں کون سا جذبہ ہے جو انہیں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ کئی مریض بھی ایسے ہیں جو عام دن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھانے کی حاجت محسوس کرتے ہیں، لیکن کون سا جذبہ ہے جو انہیں فجر سے لے کر مغرب تک کھانے سے روکے رکھتا ہے؟ یہ تقویٰ کی طلب ہے، چاہتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، یہ سب لوگ جنہوں نے تیری مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، مسجدوں میں رونق لگا رکھی ہے، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ انہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ الہ العالمین وہ لوگ جو فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، طلب ان کی یہ ہے انہیں پرہیزگاری کی دولت مل جائے۔ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ان پر بھی کرم ہو جائے۔ اب سب انتظار میں ہیں کہ دیکھیے کس کا انتخاب ہوتا ہے، کس کا انتخاب ہوتا ہے۔ بیلٹنگ ہوگی، کچھ لوگوں کو چنا جائے، کس کی نماز قبول ہوئی، کس کا روزہ درجہ قبولیت کو پہنچا، کس کا حج عمرہ جو ہے مقبول ہوا۔ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تمنا ہے میری بیاری آ جائے، مجھے یہ خیر مل جائے، مگر قربان ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ترجیحات کا معیار کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تم نمازیں پڑھ کے میرے پاس آئے ہو، روزے رکھتے رکھتے تمہاری کمر جھک گئی، حج عمرے تم نے خوب کر لیے، راتیں جاگ جاگ کر گزاری، تم سب لوگ تقویٰ کی تمنا اور طلب رکھتے ہو، مگر سنو ہماری بارگاہ میں معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے تقویٰ کی بھیک اسے عطا ہوگی جو میرے مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ہے معیار۔ ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمازوں اور روزوں سے پہلے ہمیں حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے چن لیا،
امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے جن دلوں کو تقوی دینے کے لیے چنا ہے نا، وہ کون ہے؟ الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ایسا ادب کرتے ہیں کہ ان کی سانس بھی اونچی نہیں ہونے پاتی۔ سبحان اللہ، اللہ زندہ یہاں کسی اور عبادت کا ذکر نہیں ہے، رب نے یہ فرمایا وہاں جو کہا تھا کہ روزہ رکھو تقوی مل جائے گا، یہاں بھی رب فرماتا جنہوں نے روزہ رکھا ہم نے ان کو چن لیا، نہیں فرمایا پہلا مرحلہ یہ ہے جب تک بارگاہ رسالت کا ادب اور تعظیم دل میں نہیں ہوگی تمہاری کوئی عبادت درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ تقوی تو دور کی بات۔ پھر حدیث مبارکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہت نماز پڑھنے والے ایسے تمہیں ان کی نمازوں پہ رشک آئے، حتیٰ کہ نہیں آتا۔ ابھی میں نے رشک کا اظہار کیا، رشک ہے نا یہ واجب، اللہ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب کرے کہ ہم بھی جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آئے ہم شٹر پھینکیں دوڑ کے مسجد چلے جائیں۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، جیسے ہی جماعت کا وقت ہوا ہم نے سب کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی طرف ہم دوڑے کہ حی علی الصلاۃ کی صدا آ گئی۔ یہ رشک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور فرمایا قرآن ایسا پڑھیں گے تمہیں ان پر بھی رشک آئے گا۔ واہ کیا قرآن پڑھتے ہیں، کیوں جناب کیا قرآن پڑھتے ہیں جی، حرم شریف یاد آ گیا جی۔ حضور نے فرمایا ایسی نمازیں اور ایسے قرآن، مگر سنو ان کی نمازیں ان کے کانوں سے بلند نہیں ہونے پائیں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پہ پہنچنا تو دور کی بات ہے، یہ ان کے کانوں سے بھی ان کی نمازیں اوپر نہیں جائیں گی، اور جو زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا، دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، شو کر نکل جائے گی۔ کیوں؟ نماز ہے، قرآن ہے، مگر صاحب قرآن کا ادب دل میں دل جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے۔ یہ جو ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں دراصل یہ اس جذبے کو جلا دینے کے لیے ہے۔ یہ سارا جب مکان آپ نے بنایا تو مکان بنانے سے پہلے پوری صاحب سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے بنیادوں پر۔ کتنی محنت کرتے ہیں وہ جناب، وہ پہلے کبھی ہوتا ہے جی لوڑی نہ پھینکی ہو جی، وہ جگہ کھوکھلی ہوتی ہے، لیکن جناب بنیادیں بھرنی ہیں، کالی مٹی جو ہے وہ بعد میں بیٹھ جاتی ہے کہ جی کسو پاؤ جی، وہ ساتھ شامل ہو جائے، مضبوط ہو۔ اگر عبارت کھڑی ہو تو ایسا نہ ہو کسی وقت کوئی سیم کی وجہ سے، کوئی سیلاب کی وجہ سے تو بنیادیں ہی بیٹھ جائیں۔ جب بنیاد بیٹھ گئی تو بہترین سے بہترین مکان میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ بس جان لیجئے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری آپ نے عمرے کا ارادہ کیا۔ آج اب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آ جاتے ہیں حضرت صاحب گنجائش ہے ایسی نال چلیے، گروپ بن جاتے ہیں، گروپ بن جاتے ہیں۔ تو سوچئے نا ذرا، جب امام الانبیاء نے عمرے کا ارادہ کیا ہوگا تو کیا کیفیات ہوں گے صحابہ کرام کے؟ 1 2 3 4 10 20 100 200 1400 صحابہ کرام کا گروپ تیار ہو گیا۔ 1400 صحابہ کا گروپ ہے عمرے کے روانہ ہوا۔ وہ 470 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے مکہ شریف۔ چل پڑے حدیبیہ سارا وہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر دور ہے۔
5 یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. روانہ ہوئے, وہاں تک پہنچ گئے. اب وہاں پڑاؤ کیا کہ بس اب اگلی منزل جو ہے یہاں پہنچ کر تو غسل کر لیں, وضو تازہ کر لیں, گرد و غبار دور کر لیں, اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیاری ہو جائے. وہاں رک گئے. ادھر مکے والوں کو اطلاع ہوئی جب یہ آ گئے. اب ان کے دل میں ڈر ہے یہ 313 آئے تھے تو ہماری عید سے عید بجا دی تھی, آج تو یہ 1400 آ رہے ہیں. جی قبضہ کرنے تو نہیں آ گئے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یقین جانیے آپ, مجھ جیسے مسکین کے لیے تو باجماعت نماز پڑھنا مشکل ہے. اپنی مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں چلے جائیں, سب سے پہلے قاری صغیر سنیں گے قبضہ کرنے تو نہیں آ گئے. مکے والوں نے بھی ایسا ہی سوچا. یہ وہاں پر ہیں, وہاں پر میٹنگ شروع ہو گئی, گھبرا گئے. انہوں نے فوری طور پر 2 کام کیے. ایک تو یہ پیغام بھیجا کہ اس سال ہم آپ کو عمرے کا ویزا نہیں دیتے, انٹری بند ہے. جی آسان جو آج کل ہوتا ہے, ویزا ملے گا تو جائیں گے, انٹری نہیں ہے. ان کے یہ انٹری بند اس سال نہیں, آپ آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جاسوس انہوں نے بھیجے کہ جاؤ پتہ تو کرو ان کے اصل عزائم کیا ہیں, یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. عروہ بن مسعود جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے اب اس مسلمانوں کے گروپ میں, اس وفد میں, اس لشکر میں وہ داخل ہو. مختصر سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے واپس لوٹ کر, اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالت احرام میں ہیں سارے مسلمان, نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں جی, بعد جماعت پڑھتے ہوں گے, امام الانبیاء کی اقتداء میں پڑھتے ہوں گے. لیکن عروہ نے واپس آ کر مکے والوں کو جو رپورٹ دی ہے نا, جیسے آج بھی کمیشن بنتے ہیں رپورٹ شائع ہوتی ہے, اس نے بھی واپس آ کے رپورٹ دی اور اس نے کہا مکے والوں سے خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ٹکر لینے کی کوششیں چھوڑ دو, ان سے مقابلے کا خیال دل سے نکال دو. وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ تم کیا دیکھ آئے ہو. انہوں نے کوئی ایٹم بم ان کے ساتھ ہے, کہ غوری میزائل ہے, وہ خالد ٹینک ہے, کیا چیز ہے ان کے پاس. یہ ہے وہ جذبہ جس سے آج ہمارے دل خالی ہو گئے اور ہم زوال اور ذلت کا شکار ہیں. مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ احرام کی حالت میں تو یوں بھی نہیں مار سکتے, بندہ مارنا تو دور کی بات ہے, وہ ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے. پھر وہ کون سی شے تھی جس نے ایسی ہیبت تاری کر دی. عروہ نے کہا مکے والوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں, ان درباروں کی میں نے سطوت اور حیبت بھی دیکھی ہے, مگر واللہ جو عظمت اور حیبت بارگاہ مصطفیٰ کی ہے وہ کائنات کے کسی بادشاہ کے دربار میں. اس نے کہا میں نے دیکھا جب مسلمانوں کے نبی گفتگو کرتے ہیں نا تو صحابہ کرام یوں ساکت اور صامت ہوتے ہیں کہ پرندے انہیں بے جان درخت سمجھ کر ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایسے ہلتے بھی نہیں ہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور جب ان کے آقا وضو کرتے ہیں نا تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا. صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر اس پانی کو لے لیتے ہیں اور وہ وضو کا پانی تو پھر بڑی بات ہے. آپ مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آگے مبارک بھوک کو بھی صحابہ کرام ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں اور داڑھی اور سینوں پر مل لیتے ہیں.
جسے وہ نصیب نہیں ہوتا وہ اس دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرتا ہے مجھے یہ برکت حاصل ہو جائے. سوچو جو اپنے نبی کے وضو کا پانی اور مبارک لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ حضور کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جس قوم کے دل میں اپنے نبی کی اتنی عزت اور اتنی تعظیم ہے کائنات کی کوئی قوت انہیں زیر نہیں کر سکتی. تمہارے سارے ہتھیار ایک طرف ان کا جذبہ ادب اور محبت ایک طرف ان کے دلوں پر کسی اسلحے کی وجہ سے ہیبت طاری نہیں ہوئی تھی. آج ہم کس بھول میں ہیں؟ آج ہمیں کوئی دھمکی دیتا ہے ہم تمہیں عراق بنا دیں گے افغانستان بنا دیں گے اور ہم ڈر جاتے ہیں دبک جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا کا وہ ادب نہیں ہے جو رب نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا. وہ کسی اور شے سے لرزہ برندام نہیں تھے وہ ان کی نمازوں سے بھی متاثر نہیں تھے. اگر ان کے دل پر کسی شے نے ہیبت طاری کی تھی تو وہ تعظیم مصطفیٰ تھی. یہ ہے دین کی بنیاد. آج ہمیں اپنے دلوں میں حضور علیہ السلام کی وہی تعظیم اور وہی ادب پیدا کرنا ہے اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ محافل میلاد. یہ جو منعقد کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں کوئی جذبہ جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا؟ جاگتا کہ نہیں جاگتا؟ تو یہ تو آج ابھی پہلا قطرہ ہے. ممکن ہے پہلا قطرہ تو برستا ہے بعض اوقات تو خشک زمین میں جذب ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. گزرتی ہے تو اچھا لگتا ہے کوئی چھٹا پیاسی ہے جی لیکن پھر جب وہ روانی کے ساتھ بارش ہوتی ہے جل تھل ایک ہو جاتا ہے پھر بارش خود بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں. بس ہمیں بھی اس وقت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی جل تھل ایک ہو جانا درکار ہے. آج اس کوشش کا آغاز ہے. صبح قیامت تک یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا اس کا پہلا ثواب جو اللہ تعالیٰ ہمارے طاہر محی الدین صاحب کو عطا فرمائے گا. ان کی پوری زندگی اسی کام میں گزری ہے. پہلے یہ وہاں ہمارے پڑوسی تھے الحمدللہ اس محبت کو اللہ سلامت رکھے اور یہاں بھی آ کے انہوں نے سلسلہ شروع کیا. تو پہچان ہے جی ہماری پہچان صلاۃ و سلام ایسے ہی ہے. تو میں نے ان سے ان کی محفل میلاد میں جب حاضر ہوئے گزشتہ مرتبہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر پہچان ہونی چاہیے کہ ہر گھر کے باہر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہو. پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہے یہ حضور کا غلام. الحمدللہ انہوں نے اس کوشش کا بھی آغاز کیا. میری آپ سے یہ تمنا ہے امید ہے پھر درخواست ہے کہ یہ سلسلہ صرف اس سوسائٹی تک محدود نہ رہے. اگر کوئی باہر سے تشریف لائے ہیں یا آپ کے عزیز و اقارب باہر ہیں آپ اس طرح ہمارے ربیع الاول شریف آ رہے ہیں تو ہر بندہ اتنی کوشش کر لیتے ہیں حال تک 100 وہ پلیٹس بنوا لیں بہت زیادہ خرچ نہیں آتا. 100 نہیں بنواتے 50 بنوا لیں 50 نہیں بنواتے 20 ہی بنوا لیں 20 بھی نہیں ہے تو چلیں 12ویں شریف کے نام پر 12 بنا لیں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں بطور تحفہ. یہ پیتل کی یہ سلور کی پلیٹس ہوتی ہیں اوپر سبز یا سنہرے روپ پہ لکھا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس عزیز کے گھر جائیں نا اسے یہ تحفہ ہدیہ پیش کریں یار یہ میری تمنا ہے آپ اپنے گھر کے باہر یہ لگا لیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ہر بلا سے محفوظ فرما جائے. جی اس کا بھی فائدہ ہو جائے کہ تمام آفات اور بلیات سے اس کا گھر بھی محفوظ ہو گھر والے بھی محفوظ ہیں اور ساتھ میں مسلک کا بھی بول بالا ہو جائے. حضور علیہ السلام کی عشق و محبت کو جلا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کا انہیں اجر عطا فرمائے اور ہمیں اس کوشش میں ان کا ساتھ دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس طرح یہ محافل کا سلسلہ دوسرا مرحلہ ایک تو وہ پلیٹس ہیں صلاۃ و سلام اور دوسری یہ کوشش الحمدللہ